بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ہمیشہ سنت پر عمل کرنے اور سنت کی دعوت دینے والوں ہی کو سخت آزمایا جاتا ہے، اور سنت کی دعوت اور سنت پر عمل ایک ایسا یہ عمل ہے کہ ساری دنیا ان کے مخالف ہو جائے. شرح السنة تأليف إمام أهل السنة والجماعة في عصره أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري. الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة. اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. أشهد أن محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المؤلف رحمه الله ولا تذكر أحدا من أمهات المؤمنين إلا بخير. امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی اس کتاب شرح السنہ کے اندر اس چیپٹر میں کہ ولا تذکر احدا من امہات المؤمنین الا بخیر بڑی اہم عقیدے کی بات رکھی ہے. کہتے ہیں کہ کسی بھی امہات المومنین کو، نبی علیہ السلام کی جتنی بیویاں ہیں، کسی بھی بیوی کو برا بھلا طعن و تشنیع کرنا یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے. جتنی امہات المومنین ہیں ہر ایک کا ہم ذکر خیر کریں، ان کی اچھائیاں خوبیاں بیان کریں، ان کی سیرت اور کردار بیان کریں. عورتوں کو آج ان کے نقش قدم پر چلنے کی دعوت دیں. کسی پہ تنقید کرنا، برا بھلا کہنا، طعن و تشنیع کرنا یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں بالکل فیصلہ کر دیا کہ ساری ازواج مطہرات قیامت تک آنے والے تمام مومنوں کی ماں ہیں. یہ بالکل فیصلہ کر دیا. سورہ احزاب آیت نمبر 6 النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہ. نبی
مومنوں سے ان کی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو دو چیزوں کا حکم دیا ہے اور دونوں بڑی اہم ہیں، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی چیز، نبی کس قدر امت کے خیر خواہ بھی خواہ ہوتے ہیں، امت کی فکر کس قدر ان کو ہوتی ہے، نبی کو ہوتی ہے، اس ایک جملے میں اللہ نے بیان کر دیا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں سے کہ اپنی جان سے بھی زیادہ نبی قریب ہیں۔ یعنی ایک مومن اپنے جان کی جتنی فکر کرتا ہے، نبی اس سے بھی زیادہ اس کی فکر کرتے ہیں۔ اب آپ بتائیے نبی ہمارے کتنے خیر خواہ ہیں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ایک انسان اپنی اتنی فکر نہیں کر پاتا جتنا نبی اس کی فکر کرتے ہیں، اس کی نجات کی، اس کی فلاح کی، اس کی ہدایت کی، اس کے دکھ درد کی کتنی اللہ کے رسول فکر رکھتے ہیں۔ اللہ نے بتا دیا کہ تم اتنی مومن اپنے جان کی جتنی فکر کرتا ہے نہیں کر سکتا جتنا کہ نبی اس کی جان کی فکر کرتے ہیں۔ نمبر 2، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں یہ تمام مومنوں کی مائیں ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین سے نکاح کرنا سب کے اوپر حرام قرار دے دیا تھا، چونکہ ماں ہیں ہماری، اسی لیے ام المومنین امہات المومنین کہا ہی جاتا ہے ان کو۔ ماں کی عزت اور احترام کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے اور ازواج مطہرات میں سے کچھ کو مانتا ہے، کچھ کا انکار، کچھ کو گالیاں دیتا ہے، نعوذ باللہ، تو عقیدتاً بھی کفری عقیدہ رکھتا ہے اور اس آیت کے خلاف کر رہا ہے، ازواج مطہرات کو گالیاں دے رہا ہے۔ اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں کیوں یہ بات داخل کی گئی؟ چونکہ روافضہ شیعہ جو ہیں یہ سب سے زیادہ گالی دیتے تو اعاذ باللہ ام المومنین عائشہ کو دیتے ہیں۔ سوچو ذرا تھا، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ محبوب عائشہ تھی، سب سے زیادہ فضیلت عائشہ کی ہے، سب سے زیادہ دین کی خدمات حضرت عائشہ نے کیا ہے، لیکن سب سے زیادہ عداوت و دشمنی اور گالیاں دینا روافضہ نے دھندا بنا رکھا ہے، حضرت عائشہ کو گالیاں دینا۔ کیونکہ اہل بدعہ روافضہ ازواج مطہرات میں سے صرف خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں، باقی بہتوں کا انکار اور سب سے بڑی عداوت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رکھتے ہیں۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت نے اس کو عقیدے میں شامل کیا۔ اہل بدعت کا عقیدہ یہ اور اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ نبی علیہ السلام کی جتنی بیویاں ہیں سب کو ازواج مطہرات کہا جاتا ہے، سب ایمان والوں کی مائیں ہیں، سبوں نے اسلام و دین کی قربانی دی ہے، اور اس زمانے میں
ازواج مطہرات سے زیادہ اچھی عورت کوئی کائنات میں تھی نہیں. تقوی، دین، اخلاص، الفت، محبت، علم، ان تمام چیزوں کے اعتبار سے ازواج مطہرات جو تھی ان سے آگے کوئی تھا ہی نہیں، سب ان کے بعد ہی تھے. اس لیے ان کا ادب اور احترام ہونا چاہیے اپنی ماں سے بھی زیادہ، ماں کی طرح. اور یہاں ایک چیز اور بڑی اہم ہے، اگر ازواج مطہرات صرف حضرت عائشہ کو دیکھ لیں، واقعی روافضہ شیعیہ جیسے آج بیان کرتے ہیں ایسی تھی ایسی تھی ایسی تھی، ان کے نگاہ میں دنیا میں حضرت عائشہ سے بری کوئی عورت نعوذ باللہ گزری ہی نہیں ہے. ازواج مطہرات اتنی بری ہوں اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اتنی گندی عورتیں پسند کرے، سوچو ذرا سا، نعوذ باللہ. کیسا عقیدہ، کتنا خطرناک عقیدہ. ان کے عقیدے کے مطابق عائشہ سب سے بری ہے، اور بیوی کس کی ہیں؟ اللہ نے منتخب کیا. اس کا مطلب اللہ کو بھی پتہ نہیں تھا اور رسول کو بھی نہیں، صرف ان کمبختوں یہودیوں کی نسل کو اب پتہ چلا، چونکہ شیعہ جو ہیں یہودی نسل سے ہیں. اس مذہب کا بانی عبداللہ ابن یہودی ہے. آپ ذرا سوچیں کس قدر گھناؤنی فکر ہے اور گھناؤنا عقیدہ یہ شیعہ رکھتے ہیں. ازواج مطہرات اگر غلط تھی، نعوذ باللہ بری تھی جیسے یہ پیش کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ رسول کی ذات بھی مخدوش ہوتی ہے. نبی نے کیوں ایسی عورت کو اپنی زوجیت میں رکھا؟ اللہ نے کیسے اپنے نبی کے لیے ان بیویوں کو اختیار منتخب کیا؟ تو ازواج مطہرات کو برا کہنا، ان کو گالی دینا، ان کے اوپر تنقید کرنا حقیقت میں اللہ اس کے رسول کے اوپر تنقید ہے، کوئی معمولی جرم نہیں ہے. اور اسی لیے انسان ازواج مطہرات پر اعتراض کر کے، چونکہ اعتراض نشانہ ان کو بناتا ہے اور اس کے ضمن میں نشانہ تنقید کا کون؟ اللہ اس کے رسول بنتے ہیں. اس لیے اس عقیدے کو کفری عقیدہ قرار دیا گیا. اس کے بعد امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں والحلال ما شہدت علیہ وحلفت علیہ انہ حلال. اللہ اکبر. یہ بھی ایک بڑا اہم عقیدے کی ایک بڑا باب ہے کہ کسی بھی چیز کے حلال اور حرام ہونے کا اختیار اللہ کو ہے یا اللہ کے حکم سے رسول کو ہے. جو چیز اللہ اس کے رسول نے حلال کہہ دیا اس کو کوئی حرام نہیں کر سکتا، اور جس کو حرام قرار دے دیا ہے اس کو کوئی حلال نہیں قرار دے سکتا. ہمارے لیے اس پر ایمان رکھنا بے انتہا ضروری ہے. نبی علیہ السلام کی بڑی مشہور حدیث حضرت النعمان بن بشیر کی کہ اللہ رسول فرمایا ان الحلال بین وان الحرام بین وبین ذلک امور مشتبہات. اے لوگو، حلال بھی بالکل واضح ہے، معلوم ہے، اور حرام بھی بالکل واضح ہے، معلوم ہے تم کو. وبین ذلک امور مشتبہات. ہاں، حلال اور حرام کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جو متشابہات میں سے ہیں، مشتبہات میں سے ہیں. تو ہمارے لیے
حلال کو حلال ماننا ہے، حرام کو حرام ماننا ہے، اور مشتبہات کو مستحبات ماننا ہے۔ اس میں کوئی رد و بدل کرنا، تبدیلی کرنا، یہ اسلام نے کسی کو اجازت نہیں دی ہے۔ حلال اور حرام، حلت و حرمت، تشریع اور شریعت، یہ اللہ کا حق ہے، یا اللہ تعالیٰ خود کہے یا اپنے نبی کے ذریعے حلت اور حرمت کی وضاحت کرواتا ہے۔ اسی لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، اور آج دیکھیں، آج اس کی بڑی ضرورت ہے۔ آج مشتبہات کو بالکل مباحات میں تبدیل کر دیا گیا، بے دھڑک انسان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام کی ہیں، آج ان تمام چیزوں کو حلال کرنے کی بڑی کوششیں جاری ہیں، طرح طرح سے ان کو حلال قرار دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب بہت ساری حلال چیزیں جو ہیں ان کو حلال، ان کی حلت کو برقرار رکھنے کے بجائے ان کو متروک قرار دیتے ہیں اور ان کو ناجائز قرار دینے کی قد و کاوش لوگ کر رہے ہیں۔ اسی لیے امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا والحلال ما شہدت علیہ، حلال وہی ہے جس کے تم حلال ہونے کی گواہی دے رہے ہو ابھی تک، اور وحلفت علیہ ہے، اور اس پر تم قسم کھاتے ہو کہ ہاں یہ حلال ہے، اسی طرح کا معاملہ حرام ہے۔ وما حاک فی صدرک فہو شبہۃ، اور تمہارے دل میں جب کھٹکا پیدا ہو تو سمجھ جاؤ کہ وہ کیا ہے، وہ شبہات ہے، اس کو چھوڑ دو۔ انسان، اللہ رسول نے ارشاد فرمایا، اگر انسان کا ایمان بالکل درست ہوتا ہے، حلت اور حرمت اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھتا ہے، نبی کے اخلاق، کردار، آپ کے گفتار، کردار، احادیث پر عمل کرتا ہے، انسان کا ایمان اور عقیدہ درست ہے، تو اللہ رسول نے ارشاد فرمایا استفت قلبک، استفت قلبک، اگر کبھی نوبت آ جائے کوئی عالم اپنے دل سے فتویٰ پوچھ لو، اگر ایمان درست ہے تو کبھی انسان کا ایمان کسی حرام چیز پر مطمئن نہیں ہونے دیتا۔ الاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع الناس علیہ، اللہ اکبر۔ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا والاسم ما حاک فی صدرک، جس چیز کو کرنے کے بعد یا جس چیز کو دیکھنے کے تمہارے دل میں کھٹکا پیدا ہو، اطمینان نہ ہو، اس میں دل کو اطمینان نہیں ہو رہا ہے، دل بے قرار، بے چینی میں ہے، تو سمجھ جاؤ کہ وہ گناہ ہے۔ اسی لیے مومن کا دل کبھی گناہ پر مطمئن نہیں ہوتا۔ ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا چیز ہے، تو نبی علیہ السلام نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ اذا سرت کا حسناتوں کا وساءت کا سیئاتوں کا فانت مومن، اگر نیکیوں سے تمہارے دل کو اطمینان، فرحت اور مسرت نصیب ہو، اور برائیوں سے تمہارے دل میں تکلیف، تنگی محسوس ہو، تو فانت مومن، سمجھ جاؤ کہ تم سچے مومن ہو۔ تو دوستو، کہا جاتا ہے نبی علیہ السلام نے کسی گناہ ہونے کی
دو علامتیں بیان کی ہیں، وہ بڑی اہم ہے، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صحیح مسلم وغیرہ کی روایت، آپ نے ساتھ فرمایا البر، نیکی وہ ہے جس پر تمہارے دل کو اطمینان ہو اور فرحت اور مسرت محسوس ہو۔ یہ اللہ نے فرمایا کہ نیکی وہ ہے جس کے کرنے کے بعد تمہارے دل کو اطمینان ہو، فرحت اور مسرت محسوس ہو، سمجھ جاؤ کہ یہ حلال ہے۔ کیوں؟ ایمان کو ایمانیات سے سکون ملتا ہے، جلا ہوتی ہے۔ والاسم، اور برائی کیا ہے؟ ما حاک فی القلب، دل میں کھٹکا پیدا ہو، دل بے قرار بے چین ہو، دل کو سکون اور اطمینان نہ ہو اس کے کر لینے کے بعد، بے چینی، قلق، بے قراری ہو۔ نمبر 2، وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور تم سوچو کہ کسی کو پتہ نہ چلے، لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ اللہ اکبر، یعنی آپ کا دل بتا رہا ہے کہ یہ کیوں کرتے ہو تم؟ کیوں؟ آدمی نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے میں کوئی شرم محسوس نہیں، بلکہ فرحت مسرت محسوس کرتا ہے کہ ہاں ہم نے نماز پڑھ لی۔ کوئی بھی حالت ہو، جہاں دیکھیں نماز پڑھنے میں، صدقہ کرنے میں، کوئی بھی اچھائی کرنے میں کبھی انسان کو چھپنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ نماز پڑھا، دل میں اطمینان ہے، سمجھ رہے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن دل میں بے قراری ہو، سکون نہ ہو، بے چینی ہو، فکر ہو، اور انسان سوچے کہ کوئی ہم کو دیکھ نہ لے۔ کیوں ڈر رہا ہے؟ اگر نیکی کر رہے ہو تو کیوں لوگوں کے دیکھنے کا ڈر ہے؟ ڈر کر رہے ہو، یہی گناہ ہونے کی علامت، برائی ہونے کی یہی علامت ہے کہ کرہتا ان یطلع الناس علیہ، کہ کرتے تو ہو لیکن لوگوں کے دلوں میں، لیکن تمہارے دل میں ہو کہ کسی کو پتہ نہ چلے، کسی کو پتہ نہ چلے۔ یہ اس بات کی علامت و نشانی ہے کہ بری چیز ہے۔ اسی لیے وَكَذَلِكَ الْحَرَامُ، تو امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حلال وہی ہے کہ نوبت آتی تو قسم کھا لیتے ہو، علم ہے، معلومات ہے کہ حق کہہ رہے ہو، قسم کھا لیتا ہوں، میں اقرار، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ چیز حلال ہے، الحمدللہ۔ کیوں؟ تمہیں علم ہے، اور حلال کو حلال کہنے میں، حلال کے پر قسم لے کھانے میں انسان کو کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی۔ لیکن وما حاک فی صدرک فہو شبہہ، اس لیے انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ حلال اور حرام جو کتاب و سنت میں آ گیا اسی پر اکتفا کرے، اس کے اندر کوئی تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش نہ کرے، جیسے کہ آج بہت سارے لوگوں نے ایک دھندا اپنا رکھا ہے اور اہل باطل کی بڑی کوشش ہے۔ اگلا چیپٹر، قال المؤلف رحمہ اللہ والمستور من بان سترہ والمحتوق من بان حتقہ۔ اللہ اکبر۔ والمستور من بان سترہ، یہ معاشرے سے بڑا گہرا تعلق ہے اس کا، اور اس سے ملتا جلتا ایک چیپٹر گزر چکا ہے۔ مؤلف رحمۃ اللہ علیہ امام بربہاری کہہ رہے ہیں کہ جس انسان کے حالات بالکل ظاہر ہیں اچھے ہونے کے، منبانا سترہ، انسان کے دل میں ایک انسان کو آپ دیکھتے ہیں
برابر نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، اقامت ہوئی دوڑا آ رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے، آپ کو تجربہ ہو چکا ہے کہ واقعی یہ انسان اچھا ہے، اس کی کوئی عیب جو ہے پردے میں تو ہے لیکن بظاہر کوئی عیب ہمارے سامنے نہیں ہے، نیک انسان ہے، یہ نیک انسان ہے۔ اگر کسی کا نیک ہونا بانا یعنی بالکل ظاہر ہے، اخلاق سے، کردار سے، اس کے چال چلن سے، پاس پڑوس کے کہنے سے، اس کی صلاح، اچھائیاں، نیک ہونا، صالح ہونا بالکل واضح ہے، تو اب اس کو مستور رہنا چاہیے۔ اب اس کے پیچھے پڑ کر کے، جاسوسی کر کے، اس کی کوئی نہ کوئی عیب کو ڈھونڈ کر کے لوگوں میں بدنام کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ یہ ایمان کے خلاف ہے، یہ عقیدے کے خلاف ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے سورۃ حجرات کی آیت نمبر 12 میں جہاں بڑی تعلیمات دی ہیں، اس کی ابتدا کی ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، کسی کے متعلق، کسی مومن کے متعلق بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ دیکھیں کتنی پیاری نصیحت ہے۔ اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ بدگمانی کرنے سے بچو۔ اللہ رب امام بربہاری اسی آیت کے روز سے بتا رہے ہیں کہ والمستور من بان سترہ، جس کی کا پردہ ثابت ہو چکا ہے، کوئی چیز بظاہر ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے، تو اب تجسس کر کے، معلوم کر کے، یا اس کی کسی بات پر بدگمانی نہیں کرو اس کو۔ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، کیونکہ بہت سارے گمان گناہ ہو جاتے ہیں۔ تو ایک چیز تو یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو یا جوان، جس کے حالات ہمیں بظاہر اچھے نظر آ رہے ہیں، اخلاق اچھا نظر آ رہا ہے، دیندار نظر آ رہا ہے، اللہ اس کے رسول کا فرما بردار، شریعت کا پابند نظر آ رہا ہے، تو اب بلا وجہ اس کے پیچھے پڑ کر کے اس کے عیب، اس کے چھپے ہوئے غلطیوں اور کوتاہیوں کو کوریت کر کے، ڈھونڈ کر کے لوگوں میں عام کرنے اور ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر انسان کو چاہے کہ اس چیز کا خاص خیال رکھے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، بہت زیادہ بدگمانی سے بچو۔ ہر ایک کے بارے میں ایک کوئی رائے قائم کرنے لگتا ہے آج مسلمان۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہی گمان کرنا ہی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ مسلمان کے متعلق ہمیشہ ہمیں اچھا گمان، اچھا خیال رکھنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑی تاکید کی اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے متعلق اچھا گمان رکھیں، حسن ظن رکھیں، اور اگر کوئی اس کے اندر آپ کو عیب نظر آ گیا تو اس کو عوام کے سامنے لانے کے بجائے، صحیح مسلم کی کتنی پیاری حدیث کہ من ستر مسلمن ستر اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو انسان کسی اپنے جو مسلمان اپنے کسی بھائی کے عیب کو دیکھا
اور اس کو اس پر پردہ ڈال دیا، سمجھایا، چپکے سے سمجھا دیا، اصلاح کیا، عوام میں عام کرنے کے بجائے اپنے تک رکھا اور اس کو سمجھایا، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے عیب پر، جس نے عیب کو چھپایا، ایسے بندے کی دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں ایسے بندے کے عیب پر اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دیں گے۔ یہ ہمارے لیے نصیحت کرنا بہت ضروری ہے۔ نصیحت ہو، فضیحت نہیں ہونی چاہیے۔ نصیحت ہو، فضیحت نہیں ہونی چاہیے، اس کو ذلیل اور خوار نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے کسی کے عیب، کسی کے برائی کو اگر نظر آ گئی تو اس کو عام کرنے، پھیلانے اور لوگوں میں اسے عام کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 19، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ، بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ مومنوں میں بے حیائی عام ہو جائے، اشاعت کرنا، کسی کے عیب کو، برائی کو عام کرے مسلم معاشرے میں، اللہ کے تعالیٰ نے فرمایا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب۔ آج کتنے مسلمان اس برائی میں مبتلا ہیں، خیال نہیں رکھتے کہ یہ ایسی حرکت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی سزا دنیا میں بھی دیتے ہیں اور آخرت میں بھی دیتے ہیں۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اس کے مفاسد کتنے ہوں گے؟ تم کسی کے عیب کو جو اچھال رہے ہو، کسی برائی کو عام کر رہے ہو، تم کو پتا نہیں کہ اس کا نتیجہ کتنا بھیانک اور خطرناک ہوگا۔ واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے، اس سے کیا کیا فتنے پیدا ہوں گے، اللہ جانتا ہے، تم اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ یہ اگلا چیپٹر بڑا اہم ہے، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے دوستو۔ ٹائم ہے؟ امام بربہاری رحمۃ اللہ کہتے ہیں وَإِن سَمِعْتَ الرَّجُلَ يَقُولُ فَلَانٌ نَاصِبِيٌّ فَاعْلَمْ أَنَّهُ جَهْمِيٌّ۔ دوستو اس مسئلے پر ذرا غور کریں، اور یہ چیپٹر بڑا اہم ہے، اس کو واقعی سمجھنے کی ضرورت ہے دوستو۔ ہو سکتا ہے اس میں کچھ ٹائم لگے، تفصیل میں جانا پڑے۔ امام بربہاری یہاں اہل بدعت کی علامات اور نشانیاں بتا رہے ہیں، اور اہل سنت، اہل حق کے ساتھ اہل بدعت کا کتنا گھناؤنا کردار ہوتا ہے، اس کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ کہتے ہیں وَإِن سَمِعْتَ الرَّجُلَ يَقُولُ فَلَانٌ نَاصِبِيٌّ، اگر تم کسی آدمی کو سنو وہ کہہ رہا ہے کہ فلاں آدمی جو ہے وہ ناصبی ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ رَافِضِيٌّ، تو تم اچھی طرح سمجھ لو کہ وہ رافضی ہے جو ایسے تبصرہ کر رہا ہے۔ یعنی ایک شخص کو تم نے دیکھا تمہارے پاس بیٹھا، اور تمہارے پاس بیٹھنے والا شخص کسی دوسرے آدمی کے بارے میں کہتا ہے دیکھو اس سے بچ کے ہے نا، وہ بڑا ناصبی ہے،
وہ ناصبی ہے. ناصبی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. اہل بدعت کا وہ فرقہ جو عبداللہ ابن سبا کہ فتنوں میں سے جو فتنہ پھیلا تو جب کچھ لوگ اہل بیت کے جھوٹے مراکب جھوٹے فضائل بیان کرنے لگے، جیسے روافضہ جو ہیں، عبداللہ ابن سبا یہودی کی نسل ہے، اور ان کے افکار اس کے افکار اور نظریات کے عام کرنے والے آج روافضہ اہل بیت کو، روافض سمجھتے ہیں نا شیعہ، روافضہ اور شیعہ اہل بیت کو جھوٹے فضائل جھوٹے مناقب بیان کر کے پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیا. حضرت علی کے بارے میں، حسن حسین کے بارے میں پتہ نہیں کتنی، اور جو ان کو نہ مانے اس کو برا بھلا کہتے ہیں، گالیاں دینے لگے، اس کی مخالفت کرنے لگے. تو یہ اہل روافض جو ہیں شیعہ اہل بیت کے متعلق جب جھوٹی فضائل بیان کرے تو ایک گروہ جاہلوں کا اور نکلا جن کے ذکر میں تھا. ان کے جو مخالفین تھے وہ اہل بیت کو برا بھلا کہنے لگے. جیسے یہ اہل بیت کو شیعہ بڑھا کر کے باقی سارے صحابہ کرام خلفائے راشدین فلاں سب کو برا بھلا کہتے تھے، تو ان کے مقابلے میں ایک دوسرا فرقہ بن گیا. یہ جن کو اچھا کہتے تھے ان کو برا کہنے لگے. ان کو کہا جاتا ہے ناصبی، جنہوں نے اپنا مقصد ہی بنا رکھا اہل بیت کی مخالفت اور اہل بیت کو برا بھلا کہنا. یہ دونوں فرقے آپس میں باہم ٹکراتے رہے اور آج تک ہیں. روافضہ اہل بیت کے جھوٹے مناقب بیان کریں گے، اہل حق باقی سارے صحابہ کی برائیاں بیان کریں گے. ناصبی جو ہیں انہوں نے اہل بیت کی ایسی مخالفت کی کہ جو فضائل تھے اہل بیت کی کتاب و سنت میں اس کو بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئی. یہ دو فرقوں کی لڑائی آپ سمجھ گئے ہوں گے. روافضہ اور کے مقابلے میں ناصبی. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، اہل الحدیث کا عقیدہ امام بربہاری بیان کر رہے ہیں اور آج تک قائم ہے کہ اہل بیت کے جتنے فضائل کتاب و سنت سے ثابت ہیں سب پر ایمان رکھنا اور ان فضائل کا مستحق اہل بیت کو سمجھنا واجب اور فرض ہے. اسی لیے اہل حق جو ہے الحمدللہ اہل حق جو ہیں الحمدللہ وہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ان کو اعلیٰ مقام مرتبہ دیتے ہیں. نہ اللہ درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد والصلاۃ والسلام علی آلہ واصحابہ اجمعین. اسی لیے تمام اہل سنت کی کتابوں کو دیکھو، بخاری مسلم جو بھی ہو، ہر ایک میں اہل بیت کی روایتیں موجود ہیں. ہمیں اہل بیت سے محبت بھی کرنا ہے، ان کے فضائل پر بھی قائم رہنا ہے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش بھی کرنا ہے. یہ اہل سنت والجماعت اہل حدیث کا عقیدہ تھا اور ہے.
لیکن روافضہ جو ہیں دو غلطی. ایک تو اہل بیت کی بیجا فضائل گڑھے، جو فضیلتیں اللہ اس کو رسول نے نہیں دی ہیں وہ جھوٹی فضیلتیں گڑھ گڑھ کر کے بیان کیے. یہاں تک کہ ہر امام کو معصوم بنا دیا. اللہ اکبر. اور بعد نے تو اماموں کا رتبہ نبی پر سے بھی اللہ رسول پر بھی بڑھا دیا. اللہ اکبر. ایسے کرتے ہیں یہ. ہم اس کا انکار کرتے ہیں. جھوٹے فضائل کے محتاج نہیں اہل بیت. انہی کے مقابلے میں جو ان کی مخالفت کرتے ہیں اور انہوں نے اہل بیت ہی کو نشانہ بنایا، ہم ان کی مخالفت کرتے ہیں، وہ غلط ہیں. وہ بھی اہل بدعت ہیں اور تم بھی اہل بدعت ہو. لیکن روافضہ جو ہیں یہ بڑی اہم بات ہے. بات چل رہی کیا؟ اگر کسی کو دیکھو کہ وہ کسی پر فتویٰ لگاتا ہو ناسبی ہے تو سمجھ جاؤ تمہارے پاس بیٹھ کے فتویٰ دے رہا وہ رافضی ہے، وہ شیعہ ہوگا، رافضی ہے. کیوں؟ آج کے روافضہ اور تجربہ کرتے ہیں ہمیشہ سے روافض اور شیعہ اس بات کو عام کرتے ہیں اہل حق، اہل سنت والجماعہ، اہل الحدیث جو ابو بکر و عمر کو صحابہ کرام سے بھی محبت، اہل بیت سے بھی محبت اور سارے صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، سب کو اعلیٰ درجے کا انسان سمجھتے ہیں. اب اگر کوئی ابو بکر عمر صحابہ گالیاں دیتا ہے تو ہم اس کو ناجائز ان کی طرف دفاع کرتے ہیں. تو شیعوں نے، روافضہ نے ہم کو بھی ناسبی کہنا شروع کر دیا. ان کے ناسبی کہنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم اہل بیت کو گالی دیتے ہیں، بلکہ مطلب ہم لوگ اہل بیت کو اس طرح سے نہیں مانتے جیسے شیعہ مانتے ہیں، اور ابو بکر عمر سارے صحابہ کرام کو شیعہ مرتد کہتے ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں. تو اہل حق کو ناسبی کہہ کر کے بدنام کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ اہل حق جیسے اہل شیعہ کی مخالفت کرتے ہیں ویسے اہل ناسبی جو ہے ان کا بھی انکار، ان کی مخالفت کرتے ہیں. یہ مطلب ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ رَافِضِيٌّ. جب تم سنو کسی انسان کو کہ وہ تم سے کہہ رہا ہے کسی کے بارے میں فلاں ناسبی ہے، فَعْلَمْ أَنَّهُ رَافِضِيٌّ، تو سمجھ جاؤ کو کیا ہے، رافضی ہے. اور وہ دوسروں کو نہیں بلکہ تم کو نشانہ بنا رہا ہے، وہ اہل سنت والجماعت اہل الحدیث ہوگا، اس کو ناسبی کہہ رہا ہے شیعہ، حالانکہ وہ ناسبی نہیں ہے. ناسب اس کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ اہل بیت کو کہ وہ فضیلتیں نہیں مانتا جو شیعوں نے گڑھی ہے. اور دوسرا قطر شیعوں کے مقابلے میں اس کا کیا ہے ہمارا، کہ ہم تمام صحابہ کرام کا احترام کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں اور ان کو بھی اعلیٰ درجے کے مسلمان سمجھتے ہیں، جبکہ شیعہ ان کو مرتد سمجھتے ہیں. یہ ناسبی ہے. یہ چیز ہو گئی. آگے وَإِذَا سَمِعْتَ الرَّجُلَ، اور جب کسی آدمی کو سنو کہ یقول، وہ کہتا ہے فلان المشبہ، فلان جو ہے مشبہہ ہے، ہاں تو، اور فلان یتکلم بالتشبیہ، فلاں آدمی تو تشبیہ اللہ کی دیتا ہے، فعلم سمجھ جاؤ کہ وہ جہمی ہوگا. جہمیہ کون سے ہیں؟ جہم بن صفوان کے ماننے والے، جنہوں نے صفات باری کا انکار کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کا جو انکار کرتے ہیں.
صفات باری کا انکار کرنے والے لوگ جو ہیں وہ کیسے؟ اب وہ سمجھنے کی چیز ہے. اگر کسی نے کہا کہ فلاں ناصبی ہے تو اس کو کیا سمجھو؟ رافضی. اور اگر کہتا ہے فلاں جو ہے مشبہہ ہے یا اہل تشبیہ ہے تو سمجھ جاؤ کہ وہ جہمی ہے. اصل میں جہمیہ، معتزلہ، اشاعرہ، ماتریدیہ، یہ سارے فرقے جو ہیں وہ اللہ تعالی کی صفات کا انکار کرتے ہیں. اللہ تعالی کی صفات کا انکار کرتے ہیں. یعنی اللہ کی آنکھ نہیں، اللہ دیکھتا نہیں، اللہ کے کان نہیں، اللہ سنتا نہیں، اللہ عرش پر نہیں، اللہ کرسی پر نہیں، اللہ غصہ نہیں ہوتا. یعنی یہ سارے اہل سنت والجماعت اور حدیث کا عقیدہ کیا ہے صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر کے آج تک کہ جن صفات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے ان پر ہم ایمان رکھتے ہیں. ہاں اللہ تعالیٰ کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے، لیکن وہ صفت کیسی ہے ہم کسی سے تشبیہ نہیں دیتے. لیس کمثلہ شیء. جیسے اللہ تعالیٰ بے مثال ہے ایسے اس کے صفات بھی بے مثال ہیں. ہم دنیا کے کسی مخلوق کی صفات سے اس کی ہم تشبیہ نہیں دے سکتے. ہاں اللہ نے اعلان کر دیا ہمارے ہاتھ ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن جب سارے مخلوق کے ہاتھ ایک جیسے نہیں ہو سکتے تو اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کیسے ہو سکتے مخلوق کی طرح ہو سکتا ہے؟ لیس کمثلہ شیء. اللہ جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے تو ہم مانتے ہیں اللہ کی صفات ہے. امروہا کما جات، نہ صفات کو کی تشبیہ دیتے ہیں، کبھی بھی اللہ تعالی کی کسی صفت کو مخلوق سے ہم تشبیہ نہیں دیتے، اس کو کفر و شرک قرار دیتے ہیں. سمجھے آپ لوگ؟ اللہ کی جن صفات کا تذکرہ قرآن و حدیث میں ہے ہم ان صفات پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ نے بیان کر دیا کہ اللہ کے دو ہاتھ ہیں. حدیث میں رائٹ اور لیفٹ کا بھی ہاتھ، یمین اور شمال کا دو ہاتھ ہیں. اس اللہ آدم کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا. تسمیہ کا صیغہ ہے قرآن پاک کے اندر. مانتے تو ہیں ہے تشبیہ، لیکن صفت ہے، لیکن ہم سے کوئی پوچھے کیسے ہے تو ہم نہیں بتا سکتے. ہم یہی کہیں گے لیس کمثلہ شیء. اللہ کا نزول ہوتا ہے میدان عرفات میں رات کے آخری حصے میں، آدھی رات کے بعد. ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں. اب نازل کیسے ہوتا ہے یہ کسی کو معلوم نہیں. لیس کمثلہ شیء. اب ذرا سوچو، ہر صفت کے ساتھ اہل الحدیث تشبیہ کا انکار کرتے ہیں. اللہ کی کسی بھی صفت کی مثال اور تشبیہ نہیں دیتے. لیکن اہل بدع جہمیہ جو ہیں، معتزلہ جو اللہ تعالی کی صفات کا انکار کرتے ہیں. اور انکار کیوں کہتے ہیں؟ کہتے بھائی اگر اللہ تعالی کی صفات ہے، ہم کہیں اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کو عرش پر ہے، اللہ تعالیٰ اترتا ہے آسمان سے، نزول
ہر رات کو عرفات کے میدان میں. تو پھر اب پوچھے گا کوئی وہ کیسے اللہ تعالیٰ لفٹ سے اترتا ہے, کیسے آتا ہے, کیسے جاتا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. نہیں, سلف کیا کہتے تھے؟ امروہا کما جاءت, اللہ کی صفات جیسے کتاب و سنت میں آئی ویسے ہی پڑھو, یقین رکھو اور گزر جاؤ, کسی سے تشبیہ نہ دو. تو ہم اہل سنت والجماع اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایمان رکھتے ہیں, یہ صفات ہیں, یقین رکھتے ہیں, نہ ان کی جھوٹی تعویل کرتے ہیں, نہ ان کو ہم بیکار کہتے ہیں, نہ ان کو ہم تشبیہ دیتے ہیں. بقول امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے کہ الاستواء معلوم والکیف مجہول والسوال عنہ بدعہ والایمان بہ واجب. اللہ تعالیٰ کی صفات عرش مثلا معلوم ہے, ایمان اس پر واجب ہے, اس کی کیفیت ہم کو معلوم نہیں, اور کیسا ہے یہ سوال کرنا یہ بدعت ہے. کیوں؟ کسی صحابی نے کبھی اللہ کے رسول سے یہ سوال نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر کیسے ہے. والسوال عنہ بدعہ. جب آپ یہ سمجھ لیا تو جہمیہ, معتزلہ, اشاعرہ و ماتریدیہ, اہل الحدیث, اہل الاثر, اہل سنہ والجماعت کو کہتے ہیں یہ مشبہہ. کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی تشبیہ دیتا ہے. اگلی بات سمجھیں. فَإِذَا قِيلَ فَلَانٌ مُشَبِّهٌ یا فَلَانٌ يَتَكَلَّمُ بِالتَّشْبِيهِ فَاعْلَمْ أَنَّهُ جَهْمِيٌّ, سمجھ جاؤ کہ وہ جہمی ہے, جھوٹ بول رہا ہے. ان کے نزدیک ہم مشبہہ اس لیے ہیں چونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کو مانتے ہیں. ہم تشبیہ نہیں دیتے, صفات کو مانتے ہیں, لیکن اللہ کی صفات کیسی ہیں؟ لیس کمثلہ شیء, اللہ بہتر, ہمیں نہیں معلوم ہے. لیکن یہ جھوٹ بول کر کے اہل حق, اہل اثر, اہل السنہ, اہل الحدیث کو یہ لوگ بدنام کرنے کے لیے کیا کہہ دیتے ہیں؟ یہ مشبہہ ہیں. ارے بھائی ان کے ہاں تو اللہ تعالیٰ اترتا ہے, آتا ہے, جاتا ہے, پکڑتا ہے, تو اللہ تو پوری مخلوق, اللہ کو مخلوق. نعوذ باللہ من ذالک. کبھی سلف نے یہ نہیں کہا. سلف کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایمان رکھتے ہیں, اقرار کرتے ہیں, جیسے ہم تعویل نہیں کرتے, انکار نہیں کرتے, ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کی ہم تشبیہ بھی نہیں دیتے. اسی لیے قرآن نے پاک کو فرمایا تم خبردار اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کی مثال نہ دو. اس لیے اب بات سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ حضرات کے کہ یہ اہل بدعت, اہل سنہ والجماعت کو, اہل اثر, اہل حدیث کو یہ مشبہہ جب کہیں گے فلاں مشبہہ ہے تو سمجھ جاؤ کہ ہاں وہ بدعتی ہے. اس لیے اہل حق کو پر الزام لگا کر کے ان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور یہ بہت عام سی چیز ہے, اس سے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ پھر بھی دیکھو کیسے کیسے عقائد گڑھ لیتے ہیں. بس اتنا ہی بیان کریں بھائی, اگر حدیث بیان کرے اللہ تعالیٰ رات کو سمائے دنیا پر آتے ہیں, عرفات کو آتے ہیں, تب طرح طرح کے سوال کریں گے بھائی اللہ نازل ہوتا ہے, کیسے آتا ہے؟ ایک فرقے نے کہا نازل ہونے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے. دوسرے نے کہا اللہ تعالیٰ کی, اللہ کیسے نازل ہوگا؟ نازل کوئی مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ, اللہ اکبر, اللہ خالق ہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر. نازل ہوتا ہے, کیسے نازل ہوتا ہے, کس طرح سے آتا ہے, کس طرح سے جاتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. لیس کمثلہ شیء, ہم اسی پر ایمان رکھتے ہیں.
اور اس سے زیادہ ہم لوگ نہ تشبیہ دیتے ہیں نہ انکار کرتے ہیں، نہ معتزلہ کا عقیدہ قبول کرتے ہیں، نہ مجسمہ کا اور نہ جہمیہ کا، نہ عاشریہ کا اور ماتریدیہ کا۔ ان حضرات نے اسی اعتراض سے بچنے کے لیے صفات کا انکار کر دیا۔ کچھ لوگوں نے انکار تو نہیں کیا بلکہ انہوں نے اس کی تعویل کرنی شروع کی۔ دیکھیں سب سے بڑا فتنہ اللہ تعالیٰ کی صفت کلام۔ قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے بات کیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالَ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا، پورے قصہ پڑھ ڈالیں، پتہ چلے اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں، قیامت کے دن بھی کریں گے، آج بھی کیے، نبیوں سے کیے۔ یہ ایمان ہے۔ لیکن معتزلہ نے کہا اس صفت کا انکار کر دیا۔ انکار کرنے کا نتیجہ کیا چلا؟ خلق قرآن کا مسئلہ، ہزاروں علماء کی گردنیں ماری گئی اتنوں یہ کیوں؟ کہتے یہ مشبہہ ہے، یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کا کلام تو اللہ تعالیٰ کے منہ ہے، زبان ہے، 32 دانت ہوں گے، ایسے بات کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ عقیدہ احمد بن حنبل کا ہے، حالانکہ سلف یہ نہیں کہ سلف کہتے کیا؟ اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ کیسے بات کرتا ہے۔ ایمان ہے، انکار نہیں ہے۔ صفات کو تسلیم کرتے ہیں، مخلوق سے تشبیہ نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔ یہ مسئلہ راجع ہے، باقی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔